وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی نگاہ صوفے پر بیٹھے اپنے شوہر پر گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر ہی کھڑی ڈی ایس پی زمان کو بہت غور سے دیکھنے لگی تھی۔ یہ اس کا پسندیدہ عمل تھا، اپنے شوہر کو دیکھنا بے انتہا پسند تھا۔ وہ قدم با قدم چلتی ہوئی ڈی ایس پی زمان کے پاس آئی تھی، وہ جو اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف کام کر رہا تھا۔ اچانک اس نے زمان صاحب کا لیپ ٹاپ پکڑ کر ایک طرف رکھ دیا تھا اور اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی گود میں بیٹھ گئی تھی۔ زمان نے آئی برو چکا کر اس کی طرف دیکھا تھا، جبکہ وہ اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈالتے ہوئے بولی، سائیں، ہر وقت کام کرنا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بیوی کے ساتھ بھی وقت گزار لیا جاتا ہے، اور جو لوگ بیوی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ وہ کھلکھلا کر بولنے گئی، جبکہ زمان اس کو اپنے آپ میں قید کرتے ہوئے بولے، لیکن جناب، اگر ہم آپ کے ساتھ وقت گزاریں گے تو آپ کو پریشانی ہوگی۔ ویسے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ہم مزید فارغ ہو کر آپ کو نڈھال کر دیں گے۔ وہ معنی خیز انداز میں بولا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر حمیرہ خجل سی ہو گئی تھی اور فوراً اس کی گود سے اٹھتے ہوئے بولی تھی، زمان سائیں، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، ایسی باتیں کر کے ہمیشہ ہمیں سرخ کر دیتے ہیں۔ وہ ناراضگی سے بولنے لگی تھی، جبکہ اچانک ہی زمان نے بلند بانگ کہکا لگایا تھا اور اس کا ماتھا اپنے ماتھے سے جوڑتے ہوئے شدت پسندی سے بولا تھا، میری جان، آپ کے لیے تو جان حاضر ہے، پھر یہ کام چھوڑنا کیا بات ہے؟ آپ نے مجھے وہ خوشی دی ہے جس کے لیے میں کئی عرصہ سے ترسا ہوں۔ حمیرہ، میرے لیے آپ بہت معنی رکھتی ہیں، آپ محض میری بیوی نہیں بلکہ میری محبت ہے۔ یہ بول کر اس نے ایک بوسہ حمیرہ کے ماتھے پر دیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مزید بولا تھا، ایک دن دیکھنا میری یہ تمام مصروفیات تمہارے اتنی کام آئیں گی کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ میں ایک کیس پر کام کر رہا ہوں، دعا کرو وہ کیس ہم جیت جائیں، اس ملزم کو پھانسی ہو جائے تو میں سکون کی سانس خارج کروں۔ ہمارے معاشرے کا یہ خراب نظام ہماری حالتیں خراب کر دیتا ہے۔ ہم اتنی محنت سے ملزم کو پکڑتے ہیں اور پیچھے سے آرڈر آ جاتا ہے کہ اس ملزم کو چھوڑ دو۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس کیس پر اتنی دلچسپی سے کام کر رہا ہوں کہ کوئی موقع ہی ہاتھ نہ آئے۔ جبکہ حمیرہ مسکرائی تھی اور اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، مجھے آپ کی ذات پر مکمل یقین ہے، آپ یہ کیس لازمی جیتیں گے، انشاءاللہ، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ یہ بول کر وہ زمان کی گود سے اتر گئی تھی، جبکہ زمان بھی اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ چکا تھا۔ ابھی وہ دونوں آپس میں محو گفتگو تھے کہ اچانک ان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور حمیرہ کی ساس ہڑبڑاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور زمان کی جانب دیکھتے ہوئے گھبرائے لہجے میں بولی تھی، زمان، وہ چھوٹی، ان کا سانس دھوکنے کی مانے چل رہا تھا، جبکہ زمان کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ اپنی بہن میں اس کی جان بستی تھی، وہ اپنی چھوٹی بہن کو بہن نہیں بلکہ اپنی بیٹی کہتا تھا۔ اپنی ماں کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر وہ بے ساختہ کمرے سے بھاگ گیا تھا۔ کسی انجانے احساس سے اس کی دھڑکنیں رک چکی تھی، جبکہ اس کی ساس نے محض ایک نگاہ حمیرہ کے وجود پر ڈالی تھی اور وہ سیدھا کمرے سے باہر آ گئی تھی، جبکہ زمان پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بے چین لہجے میں بولا، کیا ہوا امی؟ سب خیریت ہے؟ چھوٹی کو کیا ہوا؟ آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ جبکہ اس کی ماں نے روتے ہوئے بولی تھی، تمہاری بہن کو ہوش ہی نہیں آ رہا، اس نے چھت سے چھلانگ لگا لی، تم دیکھو۔ جبکہ زمان الٹے پاؤں باہر کی طرف بھاگا تھا، وہ کوئی دیوانہ معلوم ہو رہا تھا۔ حمیرہ بھی کافی پریشان ہو چکی تھی، یہ بیٹھے بٹھائے کیسی مصیبت ان لوگوں پر آئی تھی۔ اس کی ماں کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق برآمدے میں ہی اس کی بہن آبتر حالت میں پڑی ہوئی تھی، اس کا سر خون میں لت پت تھا، جسم پر بھی کافی چوٹیں آئی تھیں۔ زمان بنا سوچے سمجھے اس کو اپنی گود میں لیے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ باہر ہی اس کی پولیس وین کھڑی ہوئی تھی، وہ اس میں ڈال کر اس کو لے ہسپتال کی طرف گامزن ہوا تھا۔ وہ اپنی بہن کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تھا، چھوٹی، میں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا، جان پر کھیل جاؤں گا لیکن تیری حفاظت ہر حال میں کروں گا۔ میں ابھی زندہ ہوں تو پریشان نہیں ہوں، مگر نہ جانے کیوں زمان کا دل کہتا تھا کہ بہت دیر ہو گئی ہے۔ اس کی بہن بالکل ٹھنڈی پڑی ہوئی تھی، سانس بھی بالکل ہی نہیں آ رہی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کا دم نکلنے کے در پر آ گیا تھا۔ زمان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے، تقریباً 2 سے 3 بار اس کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ وہ اسپتال پہنچا تو اس کی امیدیں مزید ختم ہونے لگی تھی، لیکن وہ پھر بھی اللہ پر کامل یقین رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے حمیرہ کو اپنی باہوں میں بھرا تھا اور دیوانہ وار ہسپتال میں بھاگا تھا۔ فوراً ہی ایمرجنسی کیس میں اس کی بہن کو ایڈمٹ کر لیا گیا تھا، لیکن جیسے اس کا معائنہ ہوا،
ڈاکٹر نے خبر دے دی تھی کہ انتقال بہت پہلے ہو چکا ہے، آنے میں کافی دیر کر دی ہے۔ گرنے کے باعث ان کے حرام مغز میں بہت بری چوٹ آئی ہے اور وہ جائے واردات پر ہی جان کی بازی ہار چکی ہے۔ جبکہ یہ زمان خبر سن کر پورے قد سے زمین بوس ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ ڈی ایس پی زمان تھا، ہر ایک شخص اس کے نام سے خوف کھاتا تھا، اس کے نام سے لوگ بھاگ جایا کرتے تھے۔ وہ کسی کو معاف نہیں کرتا تھا۔ وہ ایک غیرت مند پولیس والا تھا، اس نے کبھی رشوت کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ لیکن آج اپنی بہن کی خبر سن کر وہ ڈی ایس پی اپنا توازن کھو بیٹھا تھا۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اس کی ہنستی کھیلتی بہن اس کے اس دنیا میں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اس کی آنکھوں سے تواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک آج اپنی بہن کی جدائی پر رو پڑا تھا۔ وہ بالکل آدموا ہو گیا تھا۔ اور یہ بات حقیقت ہے، مرد رویا نہیں کرتے، لیکن اگر مرد رو جائے تو یہ حقیقت ہے کہ وہ اس عورت سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ماں اور حمیرہ ہسپتال پہنچ گئے تھے اور اس کو اس طرح زمین پر پڑا دیکھ ان کا کلیجہ بھی منہ پہ آیا تھا۔ حمیرہ نے فوراً زمان کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا، جبکہ زمان حمیرہ کو اپنے سامنے دیکھ اس کے گلے لگ کر بے انتہا شدت سے رویا تھا۔ اس کی چیخوں کی آوازیں پورے ہسپتال میں گونج رہی تھی۔ سب زمان کو رحم کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ حمیرہ اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے بولی تھی، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے گا۔ زمان حوصلہ کرے، اس طرح کرنے سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ امی کو سنبھالیں، ان کی حالت تو دیکھیں۔ حمیرہ کا دل بے حد اداس ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی بھی اپنی نند کے ساتھ کوئی بیر نہیں رکھا تھا۔ وہ ایک اچھی بھابھی، ایک اچھی بیوی اور ایک اچھی بہو تھی۔ اس نے ہمیشہ دل سے سب کی خدمت کی تھی۔ حمیرہ ویسے بھی اپنی نند کے بے انتہا خلوص تھی، اس لیے اس کی موت اس کو بھی صدمے سے دوچار کر رہی تھی۔ وہ زمان کو سنبھال کر اوپر بٹھا چکی تھی، جبکہ زمان کا دماغ بالکل بھی کام ہی نہیں کر رہا تھا، مگر حمیرہ کی ہمت دلانے پر اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تھی اور وہ فوراً ہسپتال کے معاملہ نپٹانے لگا تھا۔ پولیس کیس ہونے میں چند دیر لگی تھی کیونکہ یہ خودکشی کا کیس تھا، مگر زمان نے اپنے اثر و سراغ سے تمام معاملے کو فوراً ہی رفع دفع کروا دیا تھا۔ پیپرز وغیرہ بنا کر وہ لوگ گھر آ گئے تھے۔ ڈیڈ باڈی سرد خانے پہنچا دی گئی تھی۔ گھر میں صفائے ماتم مچ چکا تھا، جب اچانک روتے ہوئے اس کی ساس نے حمیرہ کی طرف اشارہ کیا تھا اور تکلیف سے بولی تھی، تمہاری بہن کی قاتل کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری بیوی حمیرہ ہے۔ اس نے تمہاری بہن کو ختم کیا ہے۔ اس عورت کو ایک بار بھی میری بیٹی پر ترس نہیں آیا۔ وہ جو زمان کو پانی دینے لگی تھی، اس نے حیران ہو کر اپنی ساس کو دیکھا تھا کہ وہ کیا بول رہی تھی۔ ہاں، وہ صدمے میں تھی، لیکن اس صدمے میں بھی ایسی باتیں کیسے بول سکتی تھی؟ جبکہ زمان اپنی ماں کو حیران کن نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، فضول باتیں نہ کریں اماں، آپ اس طرح حمیرہ پر بے بنیاد الزام نہیں لگا سکتی۔ اگر آپ صدمے میں ہیں تب بھی خاموش رہیں، بیوی ہے یہ میری۔ وہ فوراً ہی تڑپ اٹھا تھا۔ وہ حمیرہ کے بارے میں نہ پہلے کبھی کوئی بات سنتا تھا اور نہ آج اس نے سننے کی کوشش کی تھی، جبکہ اس کی ماں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، زمان، میں اپنی مری ہوئی بیٹی کی قسم کھاتی ہوں، تیری بیوی قاتل ہے، تمہاری بہن کو جو بھڑکاتی رہی ہے اور آخر میں میری بیٹی کو ٹکا سا جواب دے دیا، اور جب تمہاری بہن کو معلوم ہو گیا کہ اس کا بھائی اس کو نہیں مل سکتا تو اس نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ تمہاری بیوی ہمارے گھر کی خوشیوں کی قاتل ہے۔ جبکہ حمیرہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو۔ وہ اپنی ساس کی جانب دیکھتے ہوئے تڑپ کر بولی تھی، امی، آپ مجھ پر اس طرح بے بنیاد الزام نہیں لگا سکتی، آپ غلط بیانی کر رہی ہیں۔ زمان، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ کی بہن میری بھی بہن تھی، میں محض اس کو… وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے زمان نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے حمیرہ اس پل ہی زمین بوس ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی اور محلے والے گھر میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے وہ فی الحال خاموش ہو گیا تھا، لیکن اس کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ اس کا بس ہی نہیں چل رہا تھا وہ حمیرہ کو زمین میں زندہ گاڑ دے۔ یہ بات اس کو بھی معلوم ہوئی تھی، اس کی بہن حمیرہ کے بھائی کو پسند کرنے لگی ہے، اور جو الزام اس کی ماں نے لگایا تھا وہ جھوٹ پر مبنی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس رشتے کے حمیرہ بے انتہا خلاف تھی۔ اس نے منع کر دیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے زمان کی چھوٹی بہن کا رشتہ کسی صورت نہیں لے گی۔
وجہ ایک تھی، وہ ایک گھر میں محض ایک ہی بیٹی دینا چاہتے تھے، جبکہ زمان دبے الفاظوں میں ہی اس کو زور دینے لگا تھا کہ تم اپنے مائکے میں بات کرو، ہمارا ارادہ تمہارے بھائی کے لیے ہو رہا ہے۔ اور وہ مسلسل زمان کو سمجھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی کہ اس کا بھائی کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے، وہ ہماری چھوٹی کو بالکل خوش نہیں رکھے گا، جبکہ زمان اس سے 2 دن ناراض رہا تھا۔ اس کی ناراضگی کو اہم مانتے ہوئے اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے گھر پر بات کر کے ان لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن 2 دن بعد اس نے زمان کو ٹکا سا جواب دے دیا تھا کہ اس کے بھائی نے یہی کہا ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے، جبکہ زمان کے دباؤ میں آ کر اس نے ایک بار پھر کوشش کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر اب اچانک سے اس کی بہن کا خودکشی کر لینا اس بات کی گواہی تھا کہ یقیناً حمیرہ نے اس کی بہن سے کچھ بولا تھا۔ یہی سوچ سوچ کر زمان کا دماغ پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ چند ہی گھنٹوں میں لوگوں کی دنیا اجڑ گئی تھی، ہر طرف سفید چادریں، اگربتی، میت، چیخ و پکار، یہ سب دیکھ کر زمان کا دل بری طرح اداس ہو چکا تھا۔ آنکھوں میں بے یقینی تھی، وہ بس اپنی بہن کی میت کے پاس بیٹھا اس کو دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے اپنی بہن کو بہت نازوں سے پالا تھا، اس کی ماں کا حال بھی بہت برا ہو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں کے وجود پر ڈالی تھی، ان کی حالت بھی کافی خراب ہو رہی تھی۔ اس کا دل مزید تڑپ اٹھا تھا۔ زمان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اپنی ماں کو اپنے مضبوط حصار میں لیتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں بولا تھا، کیوں آپ اس قدر ہلکان ہو رہی ہیں؟ اگر آپ کی طبیعت خراب ہوگی تو میں کیا کروں گا؟ آپ کے علاوہ میرے پاس اب کوئی رشتہ نہیں بچا ہے امی، حوصلہ کریں، ہمیں ہر چیز سنبھالنی ہے۔ جبکہ قدرے کونے میں کھڑی حمیرہ ختم ہونے کے قریب تھی، اس کا دم خشک ہو رہا تھا۔ اس کو معلوم تھا یہ سب اختتام ہوتے ہی زمان اس کے سر پر سوار ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں موجود بے یقینی اس کو ہزار موت مار رہی تھی۔ زمان نے اپنی ماں کو بہت مشکل سے سنبھال کر اپنی خالہ کے حوالے کیا تھا۔ اللہ اکبر کی صدا لگائی گئی تھی اور زمان نے اپنے دوست احباب کے ذریعے اپنی بہن کو کندھے پر اٹھا لیا تھا۔ یہ لمحہ ایک بھائی کے لیے بہت اذیت ناک ہوتا ہے جب وہ اپنی بہن کو اپنے گھر سے رخصت کرتا ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنی بہن کی ڈولی اپنے کندھے پر اٹھائے، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی خواہش کچھ اس طرح پوری ہوگی۔ اس کی آنکھوں سے تباتر آنسو بہہ رہے تھے، اس کا دل مرنے کے قریب آ گیا تھا۔ اس کا بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ اتنی شدت سے روئے کہ اس کا دل پھٹ جائے۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ جلنا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ حمیرہ کو زندہ نہیں چھوڑے گا، اس کو بھی وہ اتنی اذیت سے دوچار کرے گا کہ اس کا بھائی بھی اسی طرح تڑپ اٹھے گا۔ مگر اس کو معلوم ہی نہیں تھا اس دوران وہ اپنی انسانیت کو کسی طرح تباہ کرنے والا ہے۔ اپنی بہن کو دفنا دینے کے بعد وہ اس کی قبر پر ہی گم سم بیٹھا رہا تھا۔ مٹی ڈال دی گئی تھی، اس کی بہن کو قبر میں دفنا دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ موجود ساتھی اس کو چلنے کی ہدایت کر رہے تھے، لیکن وہ بالکل خاموشی سے اپنی بہن کی قبر کے پاس بیٹھا اس کو دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ اس قبر کو ایک بار پھر پھاڑ کر اپنی بہن کو نکال کر اپنے سینے سے لگا لے، لیکن اب یہ ممکن نہیں تھا۔ زبردستی اس کے ساتھی اس کو گھر لے آئے تھے۔ دھیرے دھیرے مہمان جانا شروع ہو گئے تھے۔ 2 دن بعد ان کے گھر میں مکمل سناٹا ہو چکا تھا۔ زمان صحن میں بیٹھا گمسم اپنی بہن کے پسندیدہ طوطے کو دیکھ رہا تھا، جو اس کی جانے کے بعد سے بہت مرجھایا مرجھایا لگ رہا تھا۔ اس کا یاد تھا ایک روز اس کی بہن کے ہاتھ پر بہت گہری چوٹ آئے گی جس کا ذمہ دار زمان تھا۔ مذاق مذاق میں وہ اس کو دھکا دے چکا تھا اور اس کا ہاتھ بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ زمان کی جان پر بن آئی تھی، وہ پاگل سا ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً اپنی بہن کا علاج کروایا تھا، ڈاکٹر کے پاس لے جا کر بھاگا تھا۔ وہ بے حد گلٹ کا شکار تھا اور پھر تحفے میں اپنی بہن کے لیے طوطا لایا تھا جسے دیکھتے ہی وہ کھل اٹھی تھی۔ اس کی چھٹکی بہت معصوم تھی، ایک گھریلو لڑکی تھی، اس نے کبھی بھی باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی۔ وہ اپنی ماں اور بھائی کے گرد گھومنے والی لڑکی تھی، مگر دھیرے دھیرے منظر تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ زمان کی آنکھوں میں خون اترنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ وہ کسی صورت بھی اپنی بیوی کو معاف نہیں کرے گا۔ ہاں، اس کو حمیرہ سے محبت تھی، وہ حمیرہ کے لیے جان دینے کو تیار رہتا تھا، مگر آج معاملہ اس کے خون کا تھا، اس کی سگی بہن کا تھا۔ وہ سب معاف کر سکتا تھا لیکن یہ کسی صورت معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی نظر میں یہ قتل تھا اور قتل کی معافی زمان کے پاس نہیں تھی۔ وہ غصے سے اپنی جگہ پر کھڑا ہوا تھا اور دندناتے ہوئے حمیرہ کے سر پر پہنچ گیا تھا، جبکہ حمیرہ اپنے کمرے میں دبک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا بس ہی نہیں چل رہا تھا وہ اس چار دیواری سے بھاگ جائے،
لیکن دنیا دکھاوے کی خاطر بھی اس کو یہاں ٹھہرنا پڑ رہا تھا۔ زمان کے تاثرات اس کو اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ وہ اس کو معاف نہیں کرے گا، لیکن اس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ زمان اس حد تک گزر جائے گا۔ وہ جیسے باتھ روم سے باہر آئی تو اس کی نگاہ زمان سے ٹکرائے تھے، جو خونہ شام نگاہوں سے اس کو گھور رہا تھا۔ وہ زمان کو دیکھتے ہوئے نم لہجے میں بولی تھی، آپ میرے ساتھ غلط کر رہے ہیں زمان، آپ کو سب معلوم ہے، میں کبھی چٹکے کے خلاف نہیں جا سکتی، میں محض… وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی زمان لمبے لمبے ڈھنگ بھرتا ہوا اس کے قریب گیا تھا اور اس کا بازو اپنی گرفت میں تھامتے ہوئے بولا تھا، جو میں بکواس کرنی ہے کورٹ میں کرنا، میرے سامنے فضول گوئی سے پرہیز کرو، میں زمان خان تمہیں کسی بھی صورت اس غلطی کے لیے معاف نہیں کروں گا۔ تم نے وہ قدم اٹھایا جس کے لیے میرے پاس کوئی گنجائش نہیں۔ حمیرہ، تم اچھے سے جانتی تھی میری بہن میرے لیے میری بیٹی کے مانند ہے، مگر تم نے اپنے شوہر کی محبت کا پاس نہیں رکھا، تم نے میری محبت قدموں تلے رونتی ہے۔ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ حمیرہ اپنی صفائی میں کچھ کہتی اس سے پہلے زمان نے اس کا بازو مزید سختی سے اپنی گرفت میں تھاما تھا، اس کو گھسیٹتا ہوا گھر سے باہر لے آیا تھا۔ اس کا بس ہی نہیں چل رہا تھا وہ کسی بھی طرح زمان سے اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگ جائے۔ سامنے اس کی پولیس وین کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے حمیرہ کو گاڑی میں دھکیلا تھا اور اپنی گاڑی ریورس لے کر سیدھا پولیس اسٹیشن کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ حمیرہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، خدا کے لیے زمان، میری بات تو سنیں، امی غلط بیان نہیں کر رہی ہیں، میں وعدہ کرتی ہوں میری زارا سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، ہم دونوں کی ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی۔ جبکہ زمان گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے تنفر سے بولا تھا، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انتقال سے پہلے تم اپنی ماں کے گھر گئی تھی اور وہاں سے آنے کے بعد تم نے محض میری بہن کو تکلیف دی ہے، جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی۔ میں تمہیں کسی صورت معاف نہیں کروں گا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ ہم لاوارث ہیں؟ میں تم سے محبت کرتا تھا، لیکن میں محبت میں اتنا اندھا نہیں ہوں کہ اپنی بہن کی موت رائگاں جانے دوں گا۔ حمیرہ صدیقی، میری بہن کا خون اتنا سستا نہیں تھا۔ جبکہ وہ زمان کی بات سن کر بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ آج وہ حمیرہ کے نام کے آگے اپنا نام لگانے کے بجائے اس کے باپ کا نام استعمال کر رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ زمان کو سمجھانا بے انتہا مشکل ترین عمل ہے۔ یہ بات تو اس کو معلوم تھی، اس کا شوہر اگر غصے میں آ جائے تو کسی کی بات ہی نہیں سنتا، لیکن اس کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا شوہر جو ہمیشہ اس کے نام کی مالا جپتا تھا، ہر پہر اس کو پکارتا رہتا تھا، اس کے خلاف ایک الفاظ برداشت نہیں کرتا تھا، آج وہی زمان اس کو پہچاننے سے انکار کر چکا تھا۔ وہ بالکل چپ تھی۔ چند پل کی مسافت کے بعد پولیس اسٹیشن آ گیا تھا۔ حمیرہ کی جان نکلنے کے در پر آ گئی تھی۔ وہ آج تک پولیس اسٹیشن کے قریب بھی نہیں گئی تھی۔ اس کا شوہر ڈی ایس پی تھا، مگر آج سے پہلے اس نے کبھی پولیس اسٹیشن کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ زمان کی جانب دیکھتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی تھی، میری بات کا یقین کر لیں، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کی قسم میں بے قصور ہوں۔ لیکن زمان اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ گھوم کر دوسری طرف آیا تھا اور حمیرہ کو گھسیٹتے ہوئے پولیس اسٹیشن میں لے کر داخل ہو گیا تھا۔ حمیرہ کے لیے یہ لمحہ زمین میں گھڑنے والا تھا۔ وہ سیدھا حمیرہ کو جیل کے قریب لایا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے بولا تھا، تمہاری بربادی کا آغاز شروع ہو چکا ہے۔ اس نے جیل کا دروازہ کھولا تھا اور حمیرہ کو اندر دھکیل دیا تھا، جبکہ وہ سلاخوں کے قریب آتے ہوئے ایک بار پھر منت کرتے ہوئے بولی تھی، زمان، میری بات سنیں، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے اس طرح مت کریں، کیوں میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ جب سچائی آپ کو معلوم ہوگی تو آپ کبھی اپنے آپ سے نگاہ نہیں ملا پائیں گے۔ مگر زمان اس کی طرف دھیان دینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ایک لیڈی کانسٹیبل کو آواز دی تھی اور اس کے حوالے چابی کرتے ہوئے بولا تھا، اس لڑکی کو لمحہ بلمحہ اذیت سے دوچار کرو، اس پر لاٹھی چارج کرو، اس کا ریمانڈ لو، میں تھوڑی دیر میں گھر سے آتا ہوں۔ جبکہ اس لیڈی کانسٹیبل نے فوراً سر اس بات میں ہلایا تھا اور زمان سے چابی لینے دی۔ زمان جس طرح آیا تھا اسی طرح ہی خاموشی سے چلا گیا تھا۔ حمیرہ کا دم خشک ہونے والا تھا۔ وہ 2 ماہ کی حاملہ تھی، یہ بات زمان کو بخوبی معلوم تھی، اور اب اس کا رویہ دیکھ اس کا دل پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ وہ کونے میں جا کر بیٹھ گئی تھی اور اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ وہ اور اس کا بچہ یہاں پر محفوظ رہیں، کیونکہ جس انداز میں وہ ریمانڈ کا بول کر گیا تھا، اس کو معلوم تھا اس کی بات کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کی جائے گی، اور وہ اپنے رب سے دعا ہی کر سکتی تھی کہ یہاں موجود لیڈی کانسٹیبل وغیرہ اس کے ساتھ سلوک سے پیش آ جائیں۔ لیکن آج کے دور میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔
خاص کر کے پولیس والے ایک مجرم کا ساتھ دے دیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ چند پل بعد ہی جیل کا دروازہ کھل گیا تھا، جبکہ حمیرہ کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو تواتر جاری تھے۔ گرمی نہ ہونے کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ لیڈی کانسٹیبل اندر آئی تھی اور اس کا بازو پکڑتے ہوئے اس کو باہر گھسیٹنے لگی تھی، جبکہ حمیرہ کی چیخ و پکار نے پورا پولیس اسٹیشن دہلا دیا تھا۔ وہ لیڈی کانسٹیبل غصے میں حمیرہ کے منہ پر ایک تھپڑ جڑتے ہوئے بولی تھی، اگر تمہاری آواز میرے کان کے پردوں سے ٹکرائی تو میں ابھی کے ابھی تمہارا حشر نشر کر دوں گی۔ خاموشی سے اندر چلو، ورنہ تمہارا قتل ہونے سے کوئی بچا نہیں پائے گا۔ جبکہ حمیرہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ کس مصیبت میں پھنس چکی تھی، اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس لیڈی کانسٹیبل کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میری ساس مجھ پر ناجائز الزام لگا رہی ہے، وہ غلط بیان نہیں کر رہی ہے۔ مگر اس کی کوئی فریاد ہی نہیں سنی گئی تھی۔ اس کو گھسیٹ کر وہ لوگ ریمانڈ روم میں لے گئے تھے اور اس پر لاٹھی چارج شروع کر دیا گیا تھا۔ ایک لیڈی کانسٹیبل مسلسل اس کے جسم پر ڈنڈے برسا رہی تھی، جبکہ وہ اپنا پیٹ بجاتے ہوئے ایک ہی بات بول رہی تھی کہ میں حاملہ ہوں، میری بات تو سنو، میں 2 ماہ کی حاملہ ہوں۔ لیکن سب فرعون بن گئے تھے۔ اسے حیرانگی اپنے شوہر پر ہو رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی بیوی ماں بننے والی ہے۔ وہ لیڈی کانسٹیبل اس کو اتنا زرد کوب کر چکی تھی کہ حمیرہ کے منہ سے بولنے کے لیے زبان بھی باقی نہیں رہی تھی۔ خدا کا شکر تھا اس لیڈی کانسٹیبل نے مارتے ہوئے احتیاط کی تھی اور بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ وہ ابتر حالت میں زمین پر پڑی ہوئی سسک رہی تھی اور اپنے اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اس کے حق میں کوئی گواہی دے دے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ لیکن اس کو محسوس ہو چکا تھا کہ اب حقیقت سامنے آنا بے انتہا مشکل ترین عمل ہے۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ زمان اس کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرے گا۔ شادی کی پہلی رات ہی زمان نے اس پر عیا کر دیا تھا کہ یہ شادی اس کی اپنی پسند سے ہو رہی ہے، اور یہ سن کر وہ صدقے واری گئی تھی۔ اس بات کا اندازہ تو اس کی ماں کی باتوں سے اس کو ہو گیا تھا، اور اب زمان کا اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کرنا کہ ہاں میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں نے اپنی ماں کو تمہارے گھر بھیجا تھا، اس کو 7ویں آسمان پر پہنچا گیا تھا۔ دھیرے دھیرے جیسے ہی ان دونوں کے درمیان وقت گزرنے لگا تھا، زمان نے اپنے ہر عمل سے حمیرہ کو اس بات کا احساس دلایا تھا کہ وہ زمان کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن اب جب اسے زمان کی ضرورت تھی، جب اسے یقین تھا کہ وہ اس کی بات سنے گا، اس پر بھروسہ کرے گا، تب اس کا شوہر اس سے منہ موڑ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے کان میں اس کے بھائی کی آواز گونجتی تھی۔ اس نے تڑپ کر باہر کی طرف دیکھا تھا۔ زمان نے گھر جاتے اس کے بھائی کو اطلاع پہنچا دی تھی کہ اس کی بہن ریمانڈ روم میں ہے اور جلدی اس کو سزا دے جائے گی۔ یہ خبر سننے کی دیر تھی کہ حمیرہ کا بھائی تڑپ اٹھا تھا۔ وہ اپنی بہن سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور وہ کسی صورت نہیں چاہتا تھا اس کی بہن کو کچھ بھی ہو۔ وہ جب پولیس اسٹیشن پہنچا تو حمیرہ کو ریمانڈ روم میں لے جایا جا چکا تھا۔ اس نے واویلا مچا دیا تھا، مگر اس کی بات نہیں سنی گئی تھی۔ اس کو باہر نکال دیا گیا تھا۔ وہ جھٹ پٹا کے رہ گیا تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو چکا ہے۔ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا جس کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا تھا، اور اس کو معلوم ہی نہیں تھا وہ لڑکی خودکشی کر لے گی اور الزام اس کی بہن پر آئے گا۔ وہ بے انتہا پچھتا رہا تھا۔ اگر اس کو اس بات کا علم ہوتا تو وہ کبھی بھی اس رشتے سے انکار نہیں کرتا، بلکہ خاموشی سے نکاح کر لیتا۔ تھوڑی دیر بعد ریمانڈ روم کا دروازہ کھلا تھا، جبکہ حمیرہ اپنے آپ میں ہی سمٹ گئی تھی۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ کمرے میں آنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر زمان تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے اس کا شوہر تھا۔ اتنی ذلت سہنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، حقیقت سے پردہ اٹھا دو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری سزا کم کروانے کی کوشش کر لوں گا۔ آخر کو میرے بچے کی ماں بننے والی ہو، یہ رائے تو تمہیں دے ہی سکتا ہوں، وہ حقیرانہ لہجے میں بولا تھا، جبکہ حمیرہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے گلوگیر لہجے میں بولی تھی، زمان آپ ٹھیک نہیں کر رہے، جب آپ کو حقیقت معلوم ہوگی تو بہت دیر ہو جائے گی۔ میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں، میں بے قصور ہوں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ اچانک زمان اس پر جھپٹ پڑا تھا اور اس کے بال نوچتے ہوئے بولا تھا، اپنی زبان سنبھال کر استعمال کرو، یہ نہ ہو میں تمہارا قتل کرنے میں چند پل بھی نہ لگاؤں۔ میری نظر میں تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، میں تم سے بے انتہا نفرت کرتا ہوں، تمہارا وجود میرے لیے کسی عذاب کی مانند ہے۔ جبکہ حمیرہ اس کے الفاظ برداشت نہ کرتے ہوئے اس کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔
ایک پل کے جوان کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی پہلی محبت، اور اب تو اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ کیا جو وہ کر رہا تھا وہ ٹھیک تھا؟ اور فوراً اس کے دل نے آگاہی دی تھی، نہیں، اس کی بات بھی سننی چاہیے، یک طرفہ فیصلہ نہیں لینا چاہیے۔ مگر بات اس بار اس کی بہن کی تھی۔ اس کے دماغ نے فوراً ہی دل کی نفی کی تھی، اور دماغ پر غصہ سوار ہونے کے باعث اس نے کسی بات کو اہمیت نہیں دی تھی، اور انہی لیڈی کانسٹیبل کو بلا کر ہمیرا کو اس کے حوالے کیا تھا، اور خود لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا ہوا گھر کی طرف نکل گیا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو پورا گھر سناٹے کی زد میں تھا۔ کچھ روز پہلے اس گھر میں اس کی بیوی اور اس کی بہن کی کھلکھلاہٹ گونجتے تھے، اور آج اس گھر میں دونوں میں سے کوئی ایک بھی موجود نہیں تھا۔ اس کو اپنی ماں کا خیال آیا تھا۔ آج تیسرا دن تھا اور اس کو معلوم ہی نہیں تھا اس کی ماں کس حالت میں ہے۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں آیا تھا، جبکہ اس کی ماں اپنی بیٹی کی تصویر سینے سے لگائے نیم غنودگی میں تھی۔ اپنی ماں کی ایسی حالت دیکھ زمان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ ان کا اجاڑ حلیہ یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ بے شک ایک ماں کے لیے اس کی بیٹی کی جدائی بالکل بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ زمان قدم با قدم چلتا ہوا اپنی ماں کے قریب بیٹھا تھا، جبکہ اچانک رخسانہ بیگم ہڑبڑا کر جاگی تھی اور زارا زارا پکارنے لگی تھی۔ ان کا پاگل پن دیکھ زمان کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر بے مول ہوا تھا، اور وہ اپنی ماں کو سینے میں بھینچے ہوئے بولا تھا، امی آ جائے گی زارا، پریشان نہ ہو، اس طرح سے اپنا حال نہ بگاڑیں، دوائی لی تھی آپ نے؟ جبکہ رخسانہ بیگم تکلیف سے روتے ہوئے زمان کے سینے میں سما گئی تھی اور تڑپ کر بولی تھی، نہیں زمان، ہماری زارا کبھی نہیں آئے گی، وہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ مجھے حیرانگی ہے، ہم نے اسے اتنی خوشیاں دی تھی اور اس کو اپنی پلکوں پر بٹھایا تھا، پھر بھی اس نے ایک اجنبی انسان کے لیے تمہیں اور مجھے دھوکا دے دیا، اور ہم دونوں کو برباد ہونے کے لیے چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئی۔ جبکہ زمان نے ضبط سے آنکھیں میچی تھی۔ یہی تو بات تھی جو اس کو تکلیف دے رہی تھی۔ آخر اس کی محبت میں ایسی کون سی کمی آ گئی تھی جو وہ ایک اجنبی لڑکے کے لیے خود کو ایسے موڑ پر لے آئی تھی کہ اس کی واپسی ممکن ہی نہیں تھی۔ مگر وہ اس طرح نڈھال نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے سر پر ماں کا سایہ تھا، اسے اپنی ماں کو سنبھالنا تھا۔ ویسے بھی رخسانہ بیگم شوگر کی مریضہ تھی، اگر وہ ان کو نہیں سنبھالتا تو معاملہ خراب ہو سکتا تھا۔ وہ رخسانہ بیگم کا چہرہ تھامتے ہوئے بولا تھا، نہیں امی، آپ اس طرح ابدیدہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت شامل ہوگی۔ ہر شخص اپنی زندگی لکھوا کر آیا ہے، ہو سکتا ہے ہماری زارا کی عمر یہی لکھی ہو۔ جبکہ اس کی ماں نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی تھی، نہیں زمان، ہماری زارا کی یہ عمر نہیں تھی، اس کو قتل کیا گیا ہے، تمہاری بیوی نے لفظوں کا زہر دے کر میری بیٹی کو خودکشی پر مجبور کیا ہے۔ میں تمہاری بیوی کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اس کو کڑی سے کڑی سزا دلواؤں گی۔ جبکہ زمان اپنی ماں کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے بولا تھا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام تو میں خود سر انجام دوں گا۔ اس کو ریمانڈ روم میں چھوڑ کے آ رہا ہوں، اور پولیس اپنے طریقے سے اسے سچ اگلوائے گی، دیکھنا جلد یا دیر اس کا دماغ میں سیٹ کروا دوں گا۔ وہ سمجھتی ہے کہ اگر میرے بچے کی ماں بن جائے گی تو اس کو اس کے لیے معافی مل جائے گی، اسے تو میں اپنا بچہ بھی چھینوں گا اور اس کو قتل کے الزام میں پھانسی کے پھندے پر بھی چڑھواؤں گا۔ وہ سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو، اگر میں نے ذرا دو بول محبت کے بول دیے تو میرے سر پر بیٹھ جائے گی۔ اس کے لہجے میں نفرت کا عنصر تھا۔ اس کی ماں نے ایک پل کے لیے زمان کو دیکھا تھا اور پھر خاموشی سے سر جھکا چکی تھی۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ اپنی ماں کو سنبھالنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اس کو عجیب وحشت ہو رہی تھی، اس کا بس ہی نہیں چل رہا تھا وہ کہیں بھاگ جائے، کمرے میں نہ جائے، لیکن اس جگہ کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ اس کے پاس نہیں تھا۔ پولیس اسٹیشن میں ہمیرا تھی اور گھر پر ماں تھی، وہ کہیں بھی نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے اپنے کمرے کا انتخاب کیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کو چاروں طرف ہمیرا کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور اس دن کا واقعہ یاد کرنے لگا تھا۔ ہمیرا کا پاس آنا، اسے لاڈ کرنا، اپنی محبت کا اظہار کرنا، یہ سب باتیں زمان کو بہت پسند تھی۔ وہ لمحہ یاد کر کے اس کے چہرے پر ایک آسودہ مسکراہٹ آ گئی تھی اور وہ اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولا تھا، نہیں، مجھے اس قاتل سے محبت نہیں ہے، میں زمان خان تمہیں کسی قیمت پر بھی معاف نہیں کروں گا۔ تم نے وہ غلطی کی ہے جس کی معافی میرے پاس موجود نہیں ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیرا کے بھائی کو بھی حراست میں لے سکتا تھا، مگر اس کو یہ بھی معلوم تھا اگر سزا ہمیرا کو دی جائے گی تو تکلیف اس کے بھائی کو زیادہ ہوگی۔
آخر کو اس کی بھی اکلوتی بہن کا سوال تھا۔ رات کترا کترا کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جب زمان خان نے اپنی زوجہ حمیرہ صدیقی کو یاد نہ کیا، لیکن وہ اس بات کو ماننے کو بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ صبح کی روشنی جیسی آسمان پر پھوٹی تھی، وہ اپنی گاڑی لے کر پولیس اسٹیشن کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ اس کا دل عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ ہاں، وہ اپنی محبت سے نفرت کا دعویٰ کر رہا تھا، لیکن حمیرہ کے ساتھ اس نے ایک وقت گزارا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں بے ہوش ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا دل حد سے زیادہ گھبرا رہا تھا۔ وہ پولیس اسٹیشن میں پہنچا تو لیڈی کانسٹیبل جیل کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر تمام لوگ ادب میں کھڑے ہو گئے تھے۔ جبکہ وہ سیدھا جیل میں داخل ہوا تھا، اس کی نگاہ اپنی بیوی پر گئی تھی جو سکڑی سمٹی سو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے جیل میں داخل ہوا تھا، اس کی نگاہیں حمیرہ کے چہرے پر ہی مرکوز تھی۔ وہ دیکھنے میں کافی خوبصورت تھی۔ دودھیا رنگت غزالی آنکھیں، کوئی بھی شخص اس کو دیکھتا تو اس میں ڈوب جانے کا تصور کرتا تھا۔ یہی خوبصورتی تو ڈی ایس پی زمان کو چت کر گئی تھی، اور آج وہ اس خوبصورتی کو حاصل کرنے پر پچھتا رہے تھے۔ وہ قدم بہ قدم چلتا ہوا حمیرہ کے سرہانے پر بیٹھا تھا۔ اس کے قریب آتی حمیرہ ڈر کر اٹھ گئی تھی۔ زمان نے ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی۔ وہ محض ایک روز میں کافی کمزور معلوم ہو رہی تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے آ گئے تھے، ہونٹوں پر پاپڑی جمی ہوئی تھی، چہرہ اداسی کی مورت بنا ہوا تھا۔ زمان کو نہ جانے کہ اس کو اس حال میں دیکھ کر اپنے دل میں درد اٹھا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو نفی کرتے ہوئے بولا تھا، نہیں زمان خان، اس بات کو فراموش نہیں کرو، یہ عورت تمہاری بہن کی قاتل ہے۔ وہ حمیرہ کی جانب دیکھتے ہوئے نفرت امیز لہجے میں بولا تھا، معصوم بن کر میرے سامنے اداکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایک قاتل ہو اور قاتل کو ایسے رکھا جاتا ہے۔ یہ بول کر اس نے یکدم تھپڑ حمیرہ کے منہ پر رسید کیا تھا۔ وہ جو اپنے حواس میں نہیں لوٹی تھی، اس کا تھپڑ کھا کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ زمان اس کو دیکھتے ہوئے غصے سے گر آیا تھا، تمہیں میں کسی صورت معاف نہیں کروں گا۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے، اس کی سزا تمہیں ہر قیمت پر ملے گی۔ کل تمہاری پیشی اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے تیار کر لینا۔ یہ بول کر وہ ٹھہرا نہیں تھا۔ وہ حمیرہ کی ایسی حالت دیکھ کر نہیں پا رہا تھا، اور بے شک ایک محبت کرنے والا شخص کبھی بھی اپنی محبوبہ کے حال میں نہیں دیکھ پاتا۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ اگلے روز یہ عدالت میں اس کو پیش کر دیا گیا تھا۔ حمیرہ کے گھر والے بھی وہاں پر موجود تھے۔ ان لوگوں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے تھے، لیکن زمان ڈی ایس پی تھا، اس کے آگے کسی کی نہیں جل پائی تھی، بلکہ وہ سب کو زیر کرتا چلا گیا تھا۔ جج صاحب آگے تھے، پورا ماحول بن چکا تھا۔ تمام لوگ سانس روکے کبھی حمیرہ کو دیکھ رہے تھے تو کبھی سامنے کٹہرے میں کھڑی اس کی ساس کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی ساس نے وہی بات دہرائی تھی، حمیرہ ہی قاتل ہے۔ اس نے اپنے الفاظوں کے زہر سے میری بیٹی کو مار دیا۔ اس نے میری بیٹی کو خودکشی کرنے کا مشورہ دیا تھا تاکہ ہم سب غمگین ہو کر اس کی شادی اس کے بھائی سے کروا دیں، اور اس کا بھائی جو مسلسل میری بیٹی کی نفی کر رہا تھا، وہ بھی اس رشتے کے لیے مان جائے۔ حمیرہ نم آنکھوں سے کبھی اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی تو کبھی پاس کھڑے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ دونوں وہی فرد ہیں جو اس پر جان چھڑکتے تھے۔ اس کی ساس کی بات مکمل ہوتے ہی جج صاحب اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں بولے تھے، بی بی آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ لوگ آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے ان کی بیٹی کو خودکشی کرنے کے لیے مشورہ دیا ہے۔ ان کی باتوں سے اس بات کا اندازہ تو ہو چکا ہے کہ آپ ہی زہرا خان کی قاتل ہیں۔ اس میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جج کی بات مکمل ہوتے ہی سب حمیرہ کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ زمان کی آنکھوں میں بھی ایک منت تھی، کاش یہ الزام آج اس پر جھوٹا ہو جائے۔ وہ کسی بھی طور پر حمیرہ کو قاتل تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ ہاں، اس نے حمیرہ کو ٹارچر کیا تھا، اس کو ریمانڈ روم میں بھیجا تھا، اس کو لمبا عرصہ اس بات کا احساس دلایا تھا کہ وہ اب اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن یہ سب جھوٹ تھا۔ وہ دکھانے کو ظالم بندہ تھا، لیکن اندر سے اس کا دل یہی چاہتا تھا کہ اس کی بیوی بے قصور ثابت ہو جائے۔ چند پل بعد حمیرہ نے اپنی خاموشی توڑی تھی اور اپنی ساس کی جانب دیکھتے ہوئے نم لہجے میں بولی تھی، میں نے آپ کی خدمتیں اس لیے نہیں کی تھی کہ آپ مجھے ایسے الزام دیں، مگر آپ سے مجھے کوئی شکوہ نہیں۔ آپ ساس ہیں، پوری دنیا جانتی ہے ساس کیسی ہوتی ہے۔ مجھے افسوس محض اپنے شوہر پر ہے، جو میری رگ رگ سے واقف ہونے کے باوجود مجھ پر یقین نہیں کر پائے۔ جج صاحب، میری نند میری بہترین دوست تھی، یہ بات حقیقت ہے۔ اس نے میرے سامنے میرے بھائی کے لیے اپنی فیلنگ شیئر کی تھی، وہ میرے بھائی کو پسند کرنے لگے تھے، مگر جب میں نے اپنے بھائی سے اس بات کا تذکرہ کیا تو اس نے منع کر دیا تھا
کیونکہ وہ پہلے کسی اور میں دلچسپی رکھتا تھا۔ بات یہ نہیں کہ رشتہ منع ہو گیا تھا، بات یہ ہے کہ اس منع کو میری ساس نے انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ میری نند زیادہ واویلا نہیں مچا رہی تھی، وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہو جائے گا۔ اس انکار میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور شامل ہوگی۔ زمان ہمیرا کوئی دیکھ رہا تھا۔ یہ باتیں اس کو پہلی بار معلوم ہو رہی تھی، اسی لیے اس کی آنکھوں میں حیرت کا عنصر تھا۔ ہمیرا مزید بولی، میری الماری میں ایک نیلے رنگ کی ڈائری رکھی ہوئی ہے، میرے کپڑوں کی تہہ میں وہ ڈائری میں عدالت کے سامنے پیش کرنے کی درخواست کرتی ہوں۔ وہ ڈائری کسی اور کی نہیں بلکہ میری نند زارا کی ہے۔ اس کی عادت میں شمار تھا وہ اپنے دل کی ہر بات اپنی ڈائری میں لکھتی تھی۔ خودکشی کرنے سے پہلے بھی اس نے اپنی ڈائری لکھی تھی اور اس میں واضح طور پر اس نے یہ بات درج کی ہے کہ اس نے یہ خودکشی کیوں کی۔ عدالت کا رخ اب تبدیل ہو چکا تھا۔ ابھی تک جو سب ہمیرا کو قصوروار سمجھ رہے تھے، ایک نئی امید جاگی تھی۔ ہمیرا کا وکیل اس کو بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ ہمیرا نے اس بات کا تذکرہ ان کے سامنے نہیں کیا تھا۔ ہمیرا مزید بولی، اس ڈائری میں درج ہے کہ اس موت کی ذمہ دار میں نہیں بلکہ اس کی ماں کی باتیں ہیں۔ وہ اپنے گھر کی لاڈلی تھی، مگر اس پر دباؤ تھا کہ وہ کبھی کچھ غلط نہیں کرے گی۔ جو اس کے ماں باپ چاہیں گے اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ ہاں، وہ میرے بھائی کو پسند کرتی تھی، لیکن یہ پسندیدگی اس کے دل میں ڈالنے والی اس کی ماں تھی۔ جب رشتے سے انکار ہو گیا تو بے وجہ اس کو تانے دیے جا رہی تھی کہ تمہاری کم خوبصورتی کے باعث یہ رشتہ منع ہوا ہے، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ زارا دیکھنے میں ٹھیک تھی، میرا بھائی کسی اور میں دلچسپی رکھتا تھا، مگر پھر بھی میں نے جان توڑ کوشش کی تھی، مگر اس کے نصیب میں یہ شادی لکھی نہیں تھی۔ اس نے واضح طور پر اس ڈائری کے آخری صفحے پر یہ بات لکھی ہے کہ میری موت کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، میں اپنی موت اپنے آپ مر رہی ہوں۔ ہاں، مجھے گھر کی باتیں پریشان کر رہی ہیں، میں دباؤ کا شکار ہو چکی ہوں، میں یہ بات سہتے سہتے تھک گئی ہوں۔ اور مرنے سے پہلے یہ باتیں اس نے اپنی ماں کو روتے ہوئے بولی تھی، اور پھر اس نے خودکشی کا قدم اٹھایا۔ اس نے جب خودکشی کی تھی میں اپنے شوہر کے قریب تھی اور ان کے ساتھ خوبصورت لمحات گزاری تھی۔ زمان بے یقین نگاہوں سے کبھی ہمیرا کو تو کبھی اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی ماں یکدم ہتھے سے اکھڑ گئی تھی اور چیخنے چلانے لگی تھی کہ وہ بے قصور ہے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ مگر ہمیرا نے یہ بات اتنی آرام سے بولی تھی کہ ہر نفوس اس بات پر ایمان لے آیا تھا۔ اور پھر جب وہ ڈائری چیک کی گئی تھی تو جو باتیں ہمیرا نے کہی تھی وہ سب سچ ہو گئی تھی۔ انتقال کے فوراً بعد ہمیرا زارا کے کمرے میں گئی تھی، کیونکہ اس کو اس بات کا علم تھا کہ زارا ڈائری لکھتی ہے، تو اس کو یقین تھا کہ وہ مرنے سے پہلے کوئی ایسی بات تو ضرور اس ڈائری میں درج کر کے گئی ہوگی جو اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ دوسرے ہی دن اس کے ہاتھ وہ ڈائری لگ گئی تھی۔ وہ زمان کو بتانا چاہتی تھی لیکن وہ سننے کا روداد ہی نہیں تھا، اور پھر اس نے خاموشی اوڑھ لی تھی۔ اور آج جب سب کے سامنے سچائی آئی تو زمان مرنے کی دہلیز پر آ گیا تھا۔ پہلے بہن کو کھونا، پھر ماں کی باتیں معلوم ہونا، اور اب بیوی کا دور چلے جانا اس کو ختم کر چکا تھا۔ مگر اس بار ہمیرا نے دل بڑا کیا تھا۔ اس کو معلوم تھا یہ کرنا اس کے لیے بہت مشکل ترین ہے، لیکن وہ بہت حوصلے مند خاتون تھی۔ وہ حاملہ تھی، اس کا بچہ اس دنیا میں آنے والا، اور وہ کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی جو اس کے بچے کے لیے نقصان دہ ہو۔ اس نے اپنے بچے کے مستقبل کے لیے زمان کو معاف کر دیا تھا اور اس کا ساتھ اپنا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ مگر اس زندگی میں اس نے اپنی ساس کو شامل نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے بچے اور اپنے شوہر میں مگن رہتی تھی۔ اس نے صاف بول دیا تھا، میں اب آپ کی ماں کی خدمت نہیں کر سکتی، کیونکہ جب میں نے ان پر اپنا وقت برباد کیا تھا تب انہوں نے مجھے کوئی صلہ نہیں دیا، اور اس بارے میں زمان نے بھی کچھ نہیں بولا تھا، بلکہ خاموشی سے اپنی زندگی بسر کرنے لگا تھا۔ جبکہ زمان کو آج بھی اپنے کیے پر افسوس ہوتا ہے کہ کاش وہ اپنی بیوی کی بات پر یقین کر لیتا، کاش اس کو بولنے کا موقع دے دیتا، لیکن اب وقت گزر گیا، اور جو محبت ہمیرا اس پر لٹاتی تھی وہ وقت بیت چکا ہے۔ اب محض پچھتاوے کے علاوہ زمان کے پاس کچھ نہیں بچا۔